اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھے گا وہ بے حساب جنت میں جائے گا، انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ بہت بڑی سعادت۔ تو ہم نہیں سال بھر پڑھ پاتے ہیں اولیاء اللہ کی طرح، تو کم از کم مہینہ بھر تو پڑھ لیں۔ اور 2 رکعت کے لیے کتنا 2 منٹ لگتا ہے، 2 سے 3 منٹ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ گڑ گڑا لیجئے، دعا کر لیجئے، کیونکہ وہ وقت خصوصی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جو مانگتے ہیں ملتا ہے۔ یوں تو رمضان شریف کے علاوہ بھی وہ رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو پھر اس میں اور خصوصیت آ جاتی ہے۔ ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کوشش کیجئے کہ رمضان شریف میں کم سونے کی کوشش کیجئے۔ ہم لوگوں کے لیے سیزن رہتا ہے سونے کا۔ اگر فجر میں آپ سوتے ہیں تو آپ ظہر میں اٹھ جائیں، لوگ عصر تک سوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہے بھوک اور پیاس کا احساس۔ اب آپ کو بھوک ہی نہیں، آپ سحری کر کے پیٹ بھر کے سو رہے اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے اٹھے، پھر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس کے اس سے پوچھے کچھ گیم کھیل لیا، کچھ واٹس ایپ چیک کر لیا، کچھ فیس بک دیکھ لیا، ہو گئی مغرب۔ آپ بتائیں یہ کیا روزہ؟ میں نے مغرب میں لوگوں سے یہی کہا کہ جو روزہ آپ کو مسجد تک نہ لا سکے گا وہ روزہ آپ کو جنت میں کیا لے جائے گا؟ تھوڑا سا روزہ اب تک آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، ذرا اللہ رسول کی مرضی والا روزہ بھی ایک مرتبہ رکھ کے دیکھیں تو اس کی برکت آپ زندگی بھر محسوس کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ سب لوگ اس تصور سے اس رمضان شریف کو گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان۔ اللہ آپ سب کو ہم کو بار بار نصیب کرے، لیکن اس تصور میں جاتا کیا ہے؟ ویسے بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز، تو جس نماز کو آپ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور رہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان شریف اس تصور سے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ تو اس میں صحابہ کرام تو بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے، صحابہ بستر باندھتے تھے کہ سونا نہیں ہے، بس اتنا ہی سونا ہے جتنا صحت کے لیے بہت ہے، لیکن جنت ہی نہ مانگے بلکہ جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مانگے، ان کے ساتھ جنت چاہیے، ان کے پڑوس میں اور ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا وہ بڑھیا سے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، تو بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ کے ساتھ جنت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جنت مانگ لے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ جنت، نبی تو نبی ہے۔ تو جبریل تشریف لے کہا دے مانگتی ہے تو دے دیجئے، کیا جاتا ہے، اس کے کرم میں کمی کہاں ہے، وہ تو مانگتے تو دے دے۔ تو جب بڑھیا مزار یوسف بتا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے، تو اگر آپ ماہ رمضان شریف کی قدر کر کے رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں تو پھر کوئی بعید نہیں۔ تو حضور کے پڑوس میں مانگے، بڑی بارگاہ ہے تو بڑی بات ہو۔ اور یوں بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کے یہاں ہمیشہ بڑی ہی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے، ہمیشہ وہاں سے بڑا مانگا کرو، بڑی چیز مانگا کرو، اور دینے والا یقین سے مانگا کرو، اس پہ یقین ہے تو پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کا سوال، اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس کا وہ دعا سن لیں، اللہم اجرنا من النار، کیا پڑھیں، اللہم اجرنا من النار، پڑھتے رہیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ کہہ لے اللہم اجرنا من النار، انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا مغرب کی نماز کے۔ اور رمضان شریف میں کثرت 4 اعمال درود شریف، استغفار اور جنت